یزیدیہ یزیدیہ نعرہ حیدری جان جی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لائے بلند تر سلامات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي ماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صلوات بانی مجلس کی مرحومین کے لیے آپ سب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات پڑھ لیں گے سورہ مبارکہ ایک بقرہ کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے اور آیت کا مضمون یہ ہے کہ ہم ان پر غور کرنا چاہتے ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے بھیجا جانے والا اور ہوتا ہے نکالا جانے والا اور ہوتا ہے جسے نکالا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں اور جنہیں بھیجا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں نکالنے میں خود پیغام یہ ہے کہ یہ نااہل ہے اس لیے سے نکال دیا اور بھیجنے میں پیغام یہ ہے کہ یہ قابل ہے اہل ہے یہ کام کر سکتا ہے اب میں اور آپ تو ہر ایک کو نہ بھیجتے ہوں اللہ ان پڑھوں کو بھیجے گا اللہ غیر پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجے گا تو ہم اور آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں تو کتنا سجا کر بھیجتے ہیں اللہ جب بھیجے گا تو پھر اللہ اپنے اعتبار سے سجائے گا تو یہ تو طے کریں پہلے مرحلے پر کہ بھیجنے والے اور ہیں اور الحمدللہ یہ مجمع بھیجے جانے والوں کو مانتا ہے اللہ بھیجتا بھی
بھی ہے، اللہ نکالتا بھی ہے. ایک لمبی لسٹ بھی ہے جو میں بتا سکتا ہوں کس کس کو نکالا اور کس کس کو بھیجا، مگر میں مختصر کہہ دیتا ہوں شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، میرے محترم مولانا منظور سولنگی صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور میں ان کی وجہ سے بھی اور اپنی وجہ سے پہلے اور پھر مولانا کے احترام میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مختصر بات ہوگی، اور پھر منظور سولنگی صاحب کی جو خوش لہنی ہے اور جو ان کے گلے کا اثر ہے، جو ان کے علم کا اور ان کی نصیحتوں کا اثر ہے، وہ سلسلہ جاری رہے گا. پھر میں ایک مرتبہ آپ سے توجہ چاہوں گا. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، میری طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، مگر آپ میرا ساتھ دیں گے. لقد ارسلنا موسیٰ، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا، اللہ نے موسیٰ کو بھیجا ہے. اور ایک نبی کے بارے میں بھی اگر آ گیا نا کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ سارے نبی بھیجے گئے ہیں. جو بھی نبی ہے وہ بھیجا گیا ہے. اور جب موسیٰ بھیجے گئے ہیں تو موسیٰ جس نبی کے وسیق کو پکار کر کامیابی لیتے رہے، اس مصطفیٰ کو اللہ نے کیسے سجا کے دیا. دیکھیں، قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے، قرآن میں فارمولے اللہ نے دیے ہیں. اگر قرآن مجید میں ایک نبی کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے اسے بھیجا ہے، تو پھر یہ فارمولہ بنا کہ نبی بھیجا جاتا ہے. قرآن مجید سورہ مبارکہ رات کی 43ویں آیت میں جب کافروں نے نبی مکرم سے متعلق کہا تو اللہ نے ان کی بیان کو نقل کرتے ہوئے نبی کو تقویت پہنچائی. فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں. یعنی آپ جوڑتے چلے جائیے نا آیاتوں کو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھیجتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ بھیجے ہوئے نہیں ہیں تو اللہ کے مطابق وہ کافر ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ابھی بچہ جانا چاہ رہا ہے تو جانے دو اس کو. جب میرے بچہ کہیں جانا ہے تمہیں، تو یہ اتنی دیر بھی آ گیا تو اسے یہ بھی توجہ ہے حضرات کی؟ بات تھوڑی سی آپ کی توجہ کے ذریعے ہی سے آگے بڑھے گی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں بھیجا ہے. اور جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، تو اب کیسے ثابت ہوگا کہ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے؟ تو خود اللہ نے جواب دیا، ان سے کہہ دیجئے میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. یعنی نبی بھیجے گئے ہیں، اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے بھیجا ہے، اور وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ چاہوں گا، اللہ تو گواہ بنتا ہے، اللہ کا گواہ بننا تو بنتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نے تو بھیجا ہے. یہ عالم الکتاب کون ہے کہ جو یہ گواہی دے گا کہ یہ بھیجے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی ایسا وجود ہے جس نے انہیں نبی بنتے ہوئے دیکھا ہے. اب جس نے انہیں نبی بنتے ہوئے دیکھا ہو وہ بھی تو بتائے نا کہ اس نے کیا دیکھا ہے. تو مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں سمعت رنتن حین نزل الوحی، جب نبی پر قرآن نازل ہوتا تھا تو میں رونے کی آواز سنتا تھا، ایک چیخنے کی آواز. قرآن اتر رہا ہوتا تھا تو ایک رونے کی آواز آتی تھی. تو میں نے جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا، مولا فرما رہے سمعت رنتن حین نزل الوحی، جب وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے رونے کی، چیخنے کی، چیخ کے رونے کی آواز سنی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما ہاتہ رنہ، یہ رونا کس کا ہے؟ یہ کون بلبلا رہا ہے؟ کون چیخ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا ھذا الشیطان، یہ شیطان ہے جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو روتا ہے. بات یہاں مکمل نہیں ہوئی. مولا علی فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا کہ یہ کون رو رہا ہے، سرکار نے فرمایا یہ شیطان رو رہا ہے. تو سرکار نے فوراً فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. الا علی نبی آبادی، تمہارے اور میرے درمیان سارے کمالات کمال پر ہے، بس تم نبی نہیں ہو. حق اسی کا ہے نا کہ جو گواہ رسول بنے نبی کے اوپر، جس نے نبی کو نبوت ملتے ہوئے دیکھا ہے. عزیزو بھیجے ہوئے لوگ ہیں یہ وہاں سے آئے ہیں. زمین ہمارے دادا آدم، زمین ہمارے جد رسول اللہ،
وطن نہیں ہے مولا علی کا زمین. مولا علی کا وطن زمین نہیں ہے, یہ کہیں اور کے لوگ ہیں. بھائی بہت دیر اس مضمون پر بات ہو تو حسن بڑھ جائے گا. میں ایک نتیجہ خیز جملہ کہہ رہا ہوں, معراج پر جانا جہاں کمال تھا وہاں زمین پہ رہنا بڑی معراج ہے. یہ تو وہ تو ان کا اپنا گھر تھا بھائی. وہ معراج پہ جو جا رہے ہیں وہ تو اپنا گھر ہے ان کا. لہذا علامہ مجلسی نے تو نبی کی 180 معراجیں لکھی ہیں. 180 مرتبہ گئے معراج پر. یہ جس معراج کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہ آفیشل سفر تھا. یہ آفیشل سفر تھا, یہ سرکاری سفر تھا, جس کی وجہ سے سارا پروٹوکول دیا گیا, گاڑیاں سجائی گئیں, سواریاں بلائی گئی, سلوات پڑھ لیں محمد میرا محترم سنی شیعہ مجمع, اگر ایک سلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ سکیں تو عنایت ہوگی. تھوڑا تھوڑا سا اور جگہ بنائیے میرے کچھ عزیز, بیٹھ جائیں گے تو انہیں زیادہ ثواب ملے گا. ایک سلوات اور پڑھے نبی کی ذات. اس سے بلند سلوات پڑھ لیں. میں ایک جملہ کہہ گیا ہوں تو تھوڑا سا آپ سے اور توجہ چاہتا ہوں کہ اس گھرانے کا وطن یہ نہیں ہے, یہ کہیں اور کے رہنے والے ہیں. اور جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے نا, جب وہ وہاں سے آتا ہے کسی اور جگہ تو ہم لوگ تو پہچان لیتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے. توجہ ہے. ہمارے درمیان اگر کوئی ایسا بندہ آئے کہ جو ہمارے درمیان کا نہ ہو, ہمارے یہاں کا نہ ہو, تو ہم پہچان لیتے ہیں یہ کہیں سے آیا ہے, کسی اور جگہ. انگریز ہے, ایرانی ہے, افغانی ہے, مختلف ممالک کے لوگ. اچھا پھر کپڑوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. بھائی بولیں گے تو پتہ چلے گا سندھی ہے یا نہیں ہے, لیکن کپڑوں سے تو یہ انگریز لگ رہا ہے. تو جب کوئی کہیں باہر کا آتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ ہمارے درمیان کا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ وہاں کے اثرات کو لے کر آتا ہے. وہ وہاں کے اثرات کو لے کر آتا ہے, وہ وہاں کی چیزوں کو لے کر آتا ہے, اس کے ساتھ وہاں کی چیزیں جڑی بھی ہوتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کہیں اور کا ہے. عزیزان گرامی, یہ سارا گھرانہ وہاں سے آیا ہے تو یہ وہاں کا اثر لے کر آئے گا, یہاں سے اثر نہیں لے گا. میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں. ہم سب فطرتاً اثر گزار بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں. ہم لوگوں پہ اثر چھوڑتے بھی ہیں اور ہم لوگوں سے اثر لیتے بھی ہیں. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں, میری بات جا رہی ہے یا نہیں, جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں, اور جس چیز میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں. بھائی 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب بیچنے والے کے دھکے پہ بیٹھ کے آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی ماحول میں رہ کر آ جائے اور اس پر اس کا اثر نہ چڑھے؟ یہ کیوں بار بار کہتے ہیں مجلس میں آ جاؤ, یہ کیوں بار بار کہتے ہیں زیارت کرنے چلے جاؤ؟ اگر تمہارے اوپر شیطانی غلبات پڑ گئے تو عمرہ کرنے چلے جاؤ, حسین کو سلام کرنے چلے جاؤ. اثرات ختم ہو جائیں گے اور نیکی کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. مجلس اعزا میری اور آپ کی ضرورت ہے. جہاں یہ ثواب کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, خدمت مذہب ہے, اپنے مرحومین کی مغفرت کا سامان ہے, وہاں اس چھوٹے سے بچے سے لے کر اس بزرگ تک کی ضرورت بھی ہے. ہم سب کی ضرورت ہے. ہم فطری طور پر اثر پذیر ہیں. کیا معلوم بہت سارے لوگوں جو 1 ہفتے بعد انہیں آج ہی مجلس میں لیو, کیا معلوم کسی کو 10 دن بعد آج ہی مجلس میں آنے کا موقع ملا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح بھی مجلس میں ہوتے ہیں اور شام بھی مجلس میں ہوتے ہیں. تو یہ مختلف باتیں ہیں نا سب کے ساتھ. یہ جو ہم جتنی دیر تک مجلس سے دور رہتے ہیں نا, ہمارے اوپر ماحول کی گرد چھانا شروع ہو جاتی ہے. اور اب جب ماحول کی گرد چھانا شروع ہو جائے تو اب بیماریوں کے لیے تو ویکسینیشن کی ضرورت ہے. عزیزو, کورونا سے بڑی وبا بتاؤں آپ کو, کورونا جو بھی بیماری گئی ہے, اس سے بڑی بیماری کو خود پسندی کہا جاتا ہے. توجہ ہے اب بات کی. یہ
کورونا زیادہ خطرناک بیماری ہے جسے خود پسندی کہا جاتا ہے. میں ابھی آ رہا ہوں اسی رستے سے ہم گزرے ٹنڈو آدم سے آپ کی طرف جب آئے تو رستے میں پھاٹک آتا ہے نا, ہے یا نہیں؟ ریلوے کراسنگ ہے نا. یہ کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے منظور بھائی. میں یہاں سے جا رہا تھا ٹنڈو آدم سے ادھر آ رہا تھا, ادھر سے وہاں جا رہا تھا, تو پھاٹک کے اوپر گاڑی ہماری آہستہ ہوئی. تو میں ایسے اسی حلیے میں رہتا ہوں, آپ کا نوکر ہوں, اپنی ملت کا نوکر کو نوکری کی کوشش کر رہا ہوں. تو اسی ابا خبا امامے کے ساتھ بیٹھا تھا, تو پھاٹک کی وہ چھوٹی سی دیوار پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے دور سے دیکھ کر اس نے مجھے سلام اور یا علی مدد بولا. اچھا, جیسے ہی میں نے سلام کے بعد مولا علی مدد بولا تو وہ اتر کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگے مجھے اپنے لگتے تھے تبھی میں نے تمہیں سلام کیا تھا. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا بھی گاڑی روکو, مجھے پہلی دفعہ کوئی فقیر ملا ہے. یہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہوتے, یہ ذلیل ہے. مولا سجاد فرماتے ہیں منا کا میدان ایک فقیر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا. مولا اپنے مصلے سے کھڑے ہوئے, اس کے قریب جا کے فرمایا یہ سب مانگنے آئے ہیں, وہ منگتوں سے مانگ رہا ہے, اس سے مانگ جسے یہ سب مانگنے آئے. حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنی پریشانیاں اپنے جیسے کو بتاتا ہے وہ میری شکایت لگاتا ہے. میری شکایت لگانے چلے گئے تم اس کے پاس جو خود میرا فقیر ہے, جن کے پاس مصلی بھی ہو اور غازی کا علم بھی ہو. انہیں کہاں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہے بھائی. 2 رکعت نماز پڑھیں, مولا عباس کو سلام کریں اور پھر مولا کے حوالے کر دیں. کہا اپنے جیسوں سے اپنے مسئلے بیان کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم فقیر کہتے ہیں, یہ فقیر نہیں ہے, یہ ذلیل ہے. فقیر مانگتا نہیں ہے, دیتا ہے. تھک گیا میری باتوں سے. جیسے ہی میں نے گاڑی آہستہ کی, روکی, اور وہ فقیر قریب آنے لگے, سلام دعا یا علی مدد کا تبادلہ ہوا. مجھ سے کہنے لگا کہ اپنے ہو تمہیں کچھ دوں. آپ یقین جانیے میں نے کہا جی مجھے پہلا فقیر ملا ہے, میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں, مجھے عطا کریں. کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں یہ میرے ساتھ خود گزرا ہوا واقعہ ہے. کہنے لگا وہ فقیر, کہنے لگا قلندر کا فقیر تھا, وہ کہنے لگا کہ زہد کسے کہتے ہیں. تو میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی کسی بزرگ کے پاس, کسی عالم کے پاس, کسی بزرگ کے پاس, اللہ کے ولی کے پاس, کسی فقیر کے پاس جائے نا تو بولنا بند کر دیں, سننا شروع کر دیں. یہ عجیب بیماری لگی ہوئی ہے, ہر جگہ خود ہی بولنا چاہتے ہیں. یہ جس کے پاس جاتے ہیں بس یہی بولتے رہے, باقی سب سنتے رہے. تو بچوں جوانوں جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ اس سے سنو, کوشش کرو وہ زیادہ سے زیادہ بولے. وہ بزرگ جتنا بولے گا اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوگا. تو جب اس نے کہا نا کہ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں, تو میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے, بڑے کا احترام کریں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور وہ پھر آپ کو کچھ عطا کر دے. میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں, میں تمہیں پہلی منزل بتا رہا ہوں, اس پر عمل کر لو تو دوسری منزل بتانے کے لیے کوئی فقیر ملے گا. میں نے کہا عطا کریں. کہنے لگے زہد کی پہلی منزل کو ذات کی نفی کہتے ہیں. تھک رہے ہیں آپ میری بات, اپنی ذات کی نفی کرو. میرا نام ہے شہنشاہ حسین نقوی, سید شہنشاہ حسین نقوی. ایک صاحب نے مجھے کارڈ لکھ دیا, اس میں لکھا سید شہنشاہ حیدر کاظمی. میں نے کارڈ ہی واپس کر دیا, مثال دے رہا ہوں بھائی, کارڈ کیوں واپس کر, میرا نام غلط لکھا ہے. بھائی کاظمی بھی تو سید ہے, نقوی بھی سید ہے. اس نے اگر آپ کو کاظمی لکھ دیا تو کیا قیامت آ گئی, ناراض ہو جاتے. بھائی کو بھائی سلام نہیں کر رہا, تیرے بیٹے نے مجھے سلام نہیں کیا تھا. ہمیشہ یہ کہاں لکھا ہے میرے عزیزوں کہ ہمیشہ بڑے کو سلام کیا جائے گا, بڑا کسی کو سلام نہیں کرے گا. ہمیشہ بزرگوں کو سلام کریں گے, بزرگ کسی کو سلام نہیں کریں گے. دنیا کے سارے بزرگوں کو کسی مٹکے میں ڈال کے گھوٹ بھی دیا جائے تو نبی کے جوتے کے برابر رہی. دنیا
دنیا کے سارے بزرگوں کو اگر ایک جگہ بنا کر بٹھا کر ان کا کوئی گودا نکال لیا جائے تو سرکار کے ناخن پاک کے برابر نہیں ہے. سرکار سے بڑا تو کوئی بڑا نہیں ہے نا, کوئی بڑا سرکار سے بڑا نہیں ہے. سرکار دو جہاں مدینے کے بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. مدینے کے بچوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں کبھی سرکار سلام نہیں کرنے دیتے کہ ہم سلام کر لیں, خود سلام کر دیتے ہیں ہمیں, مگر آج ہم کچھ کریں گے کہ پہلے ہم سلام کریں. تو گلی کے کونے پہ چھپ کے کھڑے ہو گئے بچے. نبی کے آنے کا ٹائم ہوا کہ سرکار یہاں سے گزریں گے, جیسے ہی گلی میں مڑیں گے ہم فوراً کہیں گے سرکار آپ پر ہمارا سلام. نبی نے مڑنے سے پہلے آواز دی جو دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ان پہ میرا سلام. تھوڑا سا مولانا اب یہ بولے ہیں میرے عزیز تو جو ہے ایک جملہ میرے شیعہ بچوں آپ سے کہہ رہا ہوں, سنی بچوں کو بھی یہی نصیحت کر رہا ہوں, ایک جملہ اپنی لغت سے نکال دو, اپنے دماغ کی لغت سے ایک جملہ نکال دیں, اور وہ جملہ یہ ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. دروازے پر بیچارہ اسکاؤٹ کا جوان تلاشی لے رہا ہے تو اس کا ہاتھ کھینچ کے کہا مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. مجلس ہو رہی ہے, بڑا اجتماع ہو رہا ہے, کچھ ایسے مہمان آنے تھے کہ آپ کو ان کی وجہ سے سیکیورٹی بڑھانی تھی. اسکاؤٹس کو کھڑا کر دیا, وہ بیچارہ چیک کر رہا ہے, باڈی سرچنگ کر رہا ہے. یہ اس کا ہاتھ جھٹک کے کہتا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. رستے میں کسی مثلاً پولیس نے روک لیا کہ جی گاڑی کے کاغذ دکھا دیجئے, تو اسے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. یہ جملہ اپنی لغت سے نکال دو. پہلے تو یہ اگر آپ سے کوئی کہنا کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں تو اسے فوراً کہو تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو. تم اگر اپنے آپ کو جانتے ہوتے تو کبھی بھی تکبر کی جملہ نہ کہتے. اب یہ بیماری جسے خود پسندی کہا جاتا ہے, یہ ایک بیماری ہے, ایک بیکٹیریا ہے. اس بیکٹیریا سے, اس وائرس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ بہت ذریعے ہوں گے مگر آپ کو میں آسان ترین ذریعہ بتا رہا ہوں. اس خود پسندی کے بیکٹیریا سے بچنے کا ذریعہ فرش عزائے حسین. اس فرش پر اگر میرے بھائی اپنے گھر کی شادی میں آپ کو بٹھا دینا نا, ان کے گھر کے بچے کی کسی کی شادی ہو اور یہ شادی میں آپ کو بلا کر اس والے فرش پہ بٹھا دیں, آپ نہیں بیٹھیں گے. مگر یہاں تو آپ نے دیکھا ہی نہیں فرش کون سا بچھا ہے, یہاں تو توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے کہاں ہیں. ہماری پالش ہوئے ہوئے جوتوں کے اوپر لوگ پیر رکھ کے چلے گئے, جوتا ہی بدل گیا ہمارا. ہم نے تو سوچا ہی نہیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. مٹی لگ رہی ہے, پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے جی. یہ گھٹنا اٹھائیں گے تو اسے تکلیف ہوگی, جہاں بیٹھے وہی بیٹھے رہو. بدن کو تکلیف ہو رہی ہے جی, سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب خود پسندی کا انکار ہے. ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہوئے نا, تھکے ہوئے آپ. ہم کوئی جوتی پہن کے تو نہیں بیٹھا نا, تھوڑی سی گردن ہلا دیجیے. ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. باہر ہوگا کوئی 200 ایکڑ کا زمیندار, باہر ہوگا کوئی فیکٹری کا مالک, باہر ہوگا کوئی 21ویں گریڈ کا افسر, لیکن جیسے ہی امام بارگاہ میں آیا حسین کا فقیر ہے. یہ تربیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے یہ عزاداری, کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے یہ حسین مولا کا ذکر, جو ہمیں دوبارہ پلٹا کر انسان بنا دیتا ہے. ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ بڑی نایت, بہت شکریہ آپ کا. یہ جو بھیجے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ وہاں کا اثر لکھ رہے ہیں, ہم بھی اثر لے رہے ہیں. اور یہ اثر پذیری میں نے عرض کیا, اور اثر گزاری یہ فطرت کا حصہ ہے جی. مفتی عنایت علی شاہ یاد ہوں گا تھا کہ زمانے میں مدرسے ہویا جی. مولانا مفتی عنایت علی شاہ نقوی خیرپور ریاست کے زمانے میں وہاں کے مفتی تھے. وہ لیا کے سرائی کی زبان تھے. ہمارا ظاہر خیرپور کے حوالے سے ان سے خاص تعلق تھا. تو قم جب تشریف لے کر آئے تو 3-4 مہینے ٹھہرے ہوئے.
تو میں روزانہ ہی ان کے ساتھ کسی نہ کسی مجتہد آیت اللہ کسی بزرگ عالم کسی مدرسے کے وزٹ پہ وہ جاتے تھے تو مجھے انہوں نے ساتھ رکھا تھا محبت میں ان سے سیکھنا چاہتا تھا کہ اس بہانے ان سے کچھ سیکھ بھی لیں گے. جب وہ 2-3-4 مہینے کے بعد واپس پاکستان آ گئے تو کچھ مدت تک میرے دوستوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ تم سرائیکی زبان ہو. تو میں نے کہا نہیں بھائی میری مادری زبان سرائیکی نہیں ہے. کہنا نہیں تمہارا لہجہ سرائیکی ہوتا ہے. تب مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ رہ رہے کہ میرا لہجہ بھی سرائیکی ہو گیا. یہ انسان اثر کا لیتا ہے نا. مرزا اسد اللہ غالب مرزا غالب اتنا بڑا شاعر ہے. دہلی میں ان کا مزار ہے. میں جب گیا دہلی تو میں ان کے مزار پہ بھی گیا تھا. اسد اللہ غالب مرزا غالب ہے نا ذہن میں. تو مرزا غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے انہوں نے تانگا روکا. تانگے والے سے پیسے بھی طے کیے کہ وہاں پہنچاؤ گے تو کیا لوگے. اس نے پیسے بھی طے کر لیے. اب بیٹھ گئے. آدھے رستے میں تانگے والے سے کہنے لگے تانگا روکو مجھے اترنا ہے. اس نے کہا ابھی تو وہ محلہ دور ہے. کہنا نہیں وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی کیونکہ وہ تانگے والے کی زبان سے ان کے اوپر اثر ہو رہا تھا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تو یہ اثر لینا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے اور خاص طور پر بڑے سے اثر لیتا ہے. انسان بڑے چھوٹے پہ اثر ڈالتا ہے. یا جس میں کمزور ہوتا ہے اس میں اثر لیتا ہے اور جس میں مضبوط ہوتا ہے اس میں اثر ڈالتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہاں سے پی ایچ ڈی ہو کر آئے؟ میونخ یونیورسٹی جرمنی سے. جرمنی کی میونخ شہر کی یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا. انہوں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر لے. کوئی بات نہیں جانور ہے کیا کرے گا یہ کچھ بھی نہیں کرتا. جانے دیں اسے جانے. ہو گیا ایک صلوات اس سے بلند صلوات. سب نے نہیں پڑھی صلوات. فرشتوں کی توجہ دلائیے مجمع پہ بلند صلوات. تو وہاں جا کر علامہ اقبال نے ضد پکڑ لی کہ میں تو جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا میں تو انگریزی میں پڑھوں گا. اب وہاں کی زبان ہی انگریزی نہیں ہے. علامہ اقبال نے اتنا اثر ڈالا کہ وہاں کی زبان تبدیل کروائی گئی اور اقبال کے بعد آج تک میونخ یونیورسٹی کی جو زبان تعلیم ہے نا تعلیمی زبان ہے وہ انگریزی ہے ورنہ اس سے پہلے انگریزی نہیں تھی. اچھا اقبال وہاں رنگینیوں میں رہے خوبصورتیوں میں رہے. ہمارے بچے بھی وہاں پڑھنے گئے ہیں جی. ہمارے کوئی نہ کوئی آپ کے عزیزوں میں سے بچہ گیا وہ ہوگا. یہ ہمارے والے جب واپس آتے ہیں تو توتلے ہو کر بولتے ہیں. ہندی بھی توتلا ہو کے بولتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ انگریزی بولتا ہوں. ارے بھائی آپ انگریزی 2 سال سے بول رہے ہیں 25 سال تو سندھی بولتے رہے. تمہاری زبان کو اثر لے لیتے ہیں نا. کبھی انہیں سندھی سکھائی کبھی انگریزوں کو سندھی سکھائی کبھی انگریزوں کو اردو سکھائی. انہی سے سیکھ کر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. علامہ اقبال نے وہاں ضد پکڑ لی کہ میں ایسے پڑھوں گا ایسے نہیں پڑھوں گا اور یہ پڑھوں گا اور یہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ مضبوط طالب علم تھا. واپس آ جانے کے بعد تو علامہ اقبال کو انگریز ہو جانا چاہیے تھا نا مگر واپس آ کر اقبال اور مضبوط انقلابی بن گئے. آپ علامہ اقبال کے اشعار دیکھیے جو انقلابی فلسفہ خودی ہے فلسفہ بے خودی ہے فلسفہ عشق ہے. علامہ اقبال نے فلسفہ عشق دیا ہے فلسفہ بے خودی دیا ہے اور یہ اندر سے تبدیلی لے کر آؤ تاکہ معاشرے میں تبدیلی آئے. اقبال کا فلسفہ یہ تھا. واپس آ کر تو اقبال اور زیادہ بڑے انقلابی ہو گئے. ان کا تو انقلاب چھٹ جانا چاہیے تھا. وہ کیوں ہوا ایسا بھائی کیوں ہوا؟ اقبال نے 2 مصروں میں اس کا جواب دیا ہے. آپ کی توجہ میں بتانا چاہتا ہوں. اقبال نے یہ جواب دیا کہ میں جو وہاں سے اثر لے کر نہیں آیا بلکہ وہاں اثر چھوڑ کر آیا ہوں. اس کا کوئی سبب تو ہوگا. اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگی خیرہ نہ کر سکا. میری آنکھیں خیرہ نہیں ہوئی ان کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف.
جو سرما لگایا ہے وہ مدینے اور نجف کی خاک کا سرما ہے. جس کی آنکھوں پر نبی ہو، جس کی آنکھوں میں علی بستا ہو، اسے کوئی اور چیز پھر نظر نہیں آتی. خود کو مضبوط بنانا ہے. مجھے اپنے شعر بھی یاد آ رہے ہیں منظور بھائی. کچھ شعر کہہ لیتا ہوں. میرے بابا بھی شاعر تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے دادا بھی شاعر تھے، اور میں تو شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا اس لیے کہ کوئی شاعری جاننے والا کہیں مجھے پکڑ نہیں لے کہ شاعری جانتے ہو تو پھر یہ راز بتاؤ اور وہ رمز بتاؤ. تو میں تک بندی کر لیتا ہوں، تھوڑا بہت شعر کہہ لیتا ہوں. اپنے مضمون میں جس وقت بات کر رہا ہوں اس پر مجھے اپنا ایک دو شعر یاد آ گئے. میں نے عرض کیا تھا کہ سرمۂ طور لگا. اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور میں نے عرض کیا کہ سرمۂ طور لگا دیدہ تر پیدا کر. طور کا سرما، کوہ طور کا سرما. سرمۂ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. بڑی عنایت، بہت شکریہ آپ کا. شعر تو ایسے ہی سنا جاتا ہے بھائی. تو عرض کر رہا تھا کہ سرمۂ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. اور الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. شعبان کا مہینہ ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا. الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اور ہر چمک، جس شعر کی خاطر میں نے آپ کو 3 شعر سنا دیے، ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. یہ جو استقلال ہے نا، یہ جو خود اعتمادی ہے، یہ جو اپنے اوپر اعتماد ہے، یہ انسان کی ترقی کا راز ہے. اور پھر اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو تو کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے. جن کے پاس کربلا ہو، جن کے پاس مولا علی ہو، جو صحیفہ سجادیہ رکھتے ہوں، انہیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جا بھی نہیں سکو گے، فائدہ بھی نہیں ہوگا جانے کا. مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے علاوہ، صلوات ہدیہ کریں محمد، ہم اہل بیت کے علاوہ اگر کسی سے دین لوگے تو ایسا ہی ہے جیسے میٹھا پانی چھوڑ کر کڑوا پانی لے رہا. آب زلال مائے عذب، قرآن نے کہا ہے اس نے، تازہ میٹھا پانی. صحت کے لیے منرل واٹر منگائیے. کیوں بھائی منرل واٹر منگائیے؟ کیونکہ اس کے اندر جراثیم نہیں ہے. جتنا سالم پانی ہوگا اتنی صحت اچھی ہوگی. جی، اہل بیت سے لینا سالم پانی لینا ہے. میں نے کہہ دیا تھا، میں زیادہ نہیں رحمت دینا چاہوں گا. حضور صاحب دل سے کہہ رہے ہیں پڑھو. صلوات ہدیہ کریں نبی. بسم اللہ. باپ رستہ دیجئے، آگے لیے رستہ دیجئے. ایک اور پڑھ لیں گے صلوات. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے. ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے. حضرت موسیٰ، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، ہمارے نبی، تمام نبی اللہ کے سفیر ہیں. جی، مولا علی تو فرماتے ہیں نحن سفراء اللہ، ہم اللہ کے سفیر ہیں. سفیر کو بھیجا جاتا ہے ایک مملکت کا نمائندہ بنا کر. ایسا ہی ہے، ہر ملک کے اندر ہر ملک کا سفیر بیٹھا ہوتا ہے. توجہ ہے برادر؟ تو یہ جو ملک ہے نا، اس میں اللہ نے اپنا سفیر ان ہستیوں کو بنا کر بھیجا ہے. سفیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سفیر کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مملکت کی ترجمانی کرتا ہے، دوسرے ملک میں اپنے ملک کی ترجمانی کرتا ہے.
اس ملک میں رہنے والے افراد جب فرض کریں پاکستان آپ لے لیجئے نا، پاکستان کا سفیر اگر کسی ملک میں بیٹھا ہے تو اس ملک کے اندر اگر کوئی پاکستان آنا چاہے گا تو وہ پاکستان کے سفیر کے پاس جائے گا ویزا لینے کے لیے، ایسا ہی ہے، مسئلوں کو حل کروانے کے لیے۔ اگر اس کو معلومات ہی نہ ہو، اسے اپنے وطن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیسا سفیر ہے؟ اس سے جا کے کہہ جائے میں تو نہیں بتا سکتا، میں تو جواب نہیں دے سکتا، پھر تم سفیر کس بات کے بنے بیٹھے؟ تم سفیر تو جب بنو گے جب مکمل ترجمانی کرو۔ اب عزیزو، اگر کسی نبی نے، ہمارے نبی نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ مجھے علم نہیں ہے، تو اس میں اس نبی کے بارے میں کوئی منفی بات ہے یا بھیجنے والے نے کسے بھیجا ہے؟ بھیجنے والے نے جسے بھیجا ہے وہ تیاری کر کے بھیجے۔ عزیزو، میرے بھائیوں، میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں میرٹ کو کمال دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ ہر بچے کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے میرٹ پہ تقرریاں، میرٹ پہ داخلے، میرٹ پہ تبادلے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس، پارٹی ٹکٹس بھی دو تو میرٹ پہ دو، ہر جگہ میرٹ میرٹ میرٹ۔ ہم 1400 سال سے مجلس ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ مانا جائے۔ جتنا بڑا عالم اللہ نے اس گھرانے کو بنایا ہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کون کسے اپنا بڑا مانتا ہے، مگر دنیا کے سارے بڑے جو یہ کہتے نظر آئے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا گھرانہ ہے۔ نبی مکرم کو اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے اور آیات کے ساتھ، آیات کا مطلب وسائل دے کر بھیجا ہے۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، یعنی ہم نے موسیٰ کو اہتمام کے ساتھ بھیجا ہے، سجا کر بھیجا ہے، وسائل دے کر بھیجا ہے، سہولتیں دے کر بھیجا۔ وہ یہ نہ کہے یا اللہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو نے مجھے منع کر بھیج دیا۔ سارے کمالات دے کر بھیجا ہے ہم نے موسیٰ کو۔ موسیٰ کو جب سارے کمالات دے کر بھیجا تو موسیٰ جب مدد مانگتے تھے نا غیب سے تو ایک روح القدس مدد کرنے کے لیے آتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے سے۔ ایک روح القدس مدد کرنے کے لیے جو نبیوں کی مدد کے لیے جایا کرتا تھا، ہم اسے اپنی زبان میں علی کہتے ہیں۔ بھائی آپ کی توجہات بڑھ گئی ہیں یا نہیں؟ مولا علی کے القاب میں ایک بڑا پیارا حسین لقب ہے کرار۔ گردن ہلاؤ بھائی تھوڑی سی بات۔ کرار مولا علی کا لقب ہے۔ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ کل نبی فرما رہے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ سنا ہوا ہے نا لقب مولا علی کا؟ جی منظور صاحب ایک بڑے طبقہ تو بڑا ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے، کہہ رہے ہیں صاحب بس ان کو دیکھتے رہو، سننے کی بات کوئی اور کرے۔ خدا کے واسطے تھوڑی سی گردن ہلا دو بھائی۔ ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب اتنا غور سے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا صاحب ان سے زیادہ تو سمجھداری کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گر پڑے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ گر کیوں گئے تھے مجلس میں؟ بیٹھے بیٹھے گر گئے تو کہنے لگے برابر والی کی کھونی لگ گئی تھی، آنکھیں کھول کے سو جاتے۔ آپ وہی نا تھوڑی سی بات آپ بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ بولنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح ہے۔ سب مل کر کہیں سبحان اللہ، پھر دوبارہ کہیں سبحان اللہ۔ سنی سا ماحول بن گیا، ایک دفعہ پھر کہیں سبحان اللہ۔ بلند صلوات ہدیہ کریں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہمیں سنیت بھی ہے صحیح، ہمیں سنیت بھی ہے۔ ہاں میں خود سنی ہوں، ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو وہ سنی نہ ہو۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، یہ وہاں سے مولا علی کا لقب کرار، مولا کا لقب کرار۔ کرار کا مطلب استاد آیت اللہ باقر فقار اس وقت اسفہان میں ان کا درس خارج ہے، ایک اللہ کا عارف بندہ، اللہ کا ولی بندہ، مجھے توفیق رہی ہے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی۔
थी जब वो कुम में थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब हम कुम में थे तो वो भी कुम में उस वक्त पढ़ाने के लिए उस्तादों को बुलाया जाता था मुख्तलिफ शहरों से, तो उन्हें भी कुम में बुलाया गया था। तो हम कुछ दिन उनकी खिदमत में रहे। फिर वो हमारे वापस जाने के बाद अपने वतन इस्फहान वापस चले गए। तो मैं जब भी जाता हूँ ज़ियारत करने, मौला की ज़ियारत करने, बीवी की ज़ियारत करने, तो उस्ताद को सलाम करने जरूर थे। उनकी साईं एक किताब है 2 जल्दी मौलाए मारिफत, मौला अली के बारे में। किताब का नाम है मौलाए मारिफत। मौला अब्बास के बारे में उनकी किताब है, उसका नाम है सक्काए मारिफत, मारिफत का पानी पिलाने वाला। ये हजरत अब्बास की जिंदगी पे उनकी किताब है। तो मौलाए मारिफत जो मौला अली के फजाइल पर उनकी किताब है, वो उरफा का कलम अपना होता है, उरफा का अंदाज लिखने का अपना होता है। तो उन्होंने मौला की शान में किताब लिखते में ये वाला नुक्ता जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनका लिखा हुआ है। वो कहते हैं कर्रार का मतलब मैदान में पलट पलट कर हमला करना नहीं है। कर्रार का मतलब अली तो पलट कर आते ही नहीं है। अली जाते कहाँ है जो पलट कर आए? भाई थोड़ा बात करें। अली भागने पे वाले के पीछे तो जाते नहीं है। जब मौला अली से पूछा, जब आप मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले किसे मारते हैं? अल्लाह अकबर। जब मैदान में जाते हैं, घोड़े पे बैठे हुए को, ऊंट पे बैठे हुए को, लोहा जिसने ज्यादा पहना हुआ होता है उसे, सर पे जिसने लोहे की टोपी रखी हुई होती है उसे मारते हैं। आप पहले मैदान में मारते किसे हैं? अली से कोई मौला का चाहने वाला मुजाहिद पूछ रहा है। मौला ने फरमाया, जब मैं मैदान में उतरता हूं तो सबसे पहले सरदारों को मारता हूं, मजदूरों को नहीं मारता। भाई सरदारों को मारो, मजदूर खुद ही भाग जाएंगे। फरमाते हैं, मैं खून कम गिराता हूं जमीन पर। और फिर किसी के पीछे भागते नहीं थे मौला, जाते नहीं थे। जा रहा है तो जाने के पीछे मजबूर है। मजबूर के पीछे क्या जा रहे हो? जो मौला से बचकर डर कर भाग रहा है तो मजबूर है। मजबूर को मारना तो अली का काम ही नहीं है, इसलिए नहीं पीछे जाते थे। हैं? तो अब कर्रार का, वो फरमाते हैं कर्रार का मतलब मैदान में पलट पलट कर हमला करना नहीं है। हर जमाने में नबियों की मदद करने जो बार बार आया। सलवात पढ़ ले मौला अली की जात पर। और बुलंद सलवात नबी की। ये घराना, ये खानवादा वहां से भेजा गया है, तैयारियों के साथ भेजा गया है और सजा कर भेजा गया है। और ये आयात लेकर आए हैं, वसाइल लेकर आए वहां से। इनके वसाइल में सबसे बड़ा वसीला, इनकी बात मजबूत रहे, वो इनका इल्म है। और फिर क्या? वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। पहले तो कहा अनख़रिज क़ौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर। है मूसा, हमने तुम्हें तैयारी के साथ भेजा है। मूसा को हमने तैयारी के साथ भेजा ताकि वो अपनी कौम को जुल्मतों से निकालकर रोशनियों की तरफ ले आए, अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले आए। और क्या करें? वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। और उनके सामने, अपनी उम्मत के सामने अल्लाह के अय्याम को दोहराओ। अल्लाह के अय्याम, मेरे और आपके अय्याम तो हैं, अल्लाह के अय्याम का क्या मतलब है? अल्लाह का दिन कौन सा होता है? अल्लाह का तो हर दिन है। ये अल्लाह के अय्याम का क्या मतलब है? मेरे मासूम इमाम अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं, नहनु अय्यामुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह के दिन है। अल्लाह के अय्याम को बार बार दोहराओ, और यही सब्र करने वाले और शुक्र करने वालों के लिए खुली आयत है। अजीजों, ये वहां से जो चीजें लेकर आए ना, उनमें से एक चीज है सब्र। ये वहां से साबिर बनाकर भेजे गए। तुम जुल्म कर कर के थक जाओगे, हम सब्र करके थकेंगे नहीं। दुनिया का हर किस्म जुल्म का अपना लिया जाए, मगर जो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत खड़े नजर आते हैं वो हुसैन इब्न अली। अल्लामा नक्कन साहब फरमाते हैं कि अल्लाह है पर अनगिनत दलीलें हैं। अल्लाह है, ये दलील, वो दलील, वो दलील, वो दलील, अनगिनत दलीलें हैं कि अल्लाह है। मगर अल्लाह है पर सबसे बड़ी दलील हुसैन का इत्मीनान है असर आशूर। आशूर के दिन असर के वक्त में जो इमाम हुसैन का इत्मीनान है, वो खुद दलील वजूद परवरदिगार है। अल्लाह है कैसे मानोगे? हुसैन मुतमईन है।
عزیزو میں نے بات مکمل کی، مسائب تو اہتمام کے ساتھ میرے بھائی پڑھیں گے، مگر 2 جملے ضرور کہنا چاہوں گا۔ حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ صبح سے لے کے عصر تک ہر لاشا خود اٹھایا، غلاموں کا لاشا بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا۔ جب کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے، یہ حسین کی محبت میں کربلا آیا ہے، اس کا لاشا میں خود اپنی گود میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے ہم پر کوئی ایسی آزمائش آئے، اگر ہم ایک دن میں 3 جنازے اٹھا لیں نا تو ہماری طبیعت بگڑ جائے، ہم سے پھر چلا پھرا نہ جائے، ہمارے اوپر کیا غم طاری ہو اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن حسین مولا نے کربلا میں 72 لاشیں اٹھائے، بعض روایت میں ہے 96 لاشیں اٹھائے۔ امام نے ہر لاشا خود اٹھایا، مگر عزیزو 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ لاشیں تو سب لے آئے مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے۔ ایک لاشا ہے قاسم کا لاشا، امام حسن کے بیٹے کا لاشا، دوسرا لاشا ہے عباس علمدار کا لاشا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تکلف کر کے نہیں روئیے گا، میں 2-3 جملے کہوں گا، بس مختصر بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا لاشا ہے حضرت عباس کا لاشا، تیسرے لاشے کا نام بتاؤں وہ ہے علی اکبر کا لاشا۔ امام حسین نے اپنے بچے کے سینے سے برچھی کا پھل تو نکال لیا، لیکن جب خون کا فوارہ جاری ہوا نا تو چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں کے بوسے دینے لگے اور فرمایا علی اکبر حوصلہ کرو، تمہارے نانا پانی پلانے آ رہے ہیں، جام کوثر لے کر آ رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ اسی لمحے ایک مرتبہ حضرت علی اکبر نے دم نکلنے کو ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، شہادت قریب ہے حضرت علی اکبر کے، کہ ایک مرتبہ اسی کیفیت میں آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ امام حسین نے فرمایا علی اکبر کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا بابا نانا رسول آ گئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں 2 جام ہیں، کوثر کے 2 جام ہیں، ایک مجھے دے رہے ہیں اور ایک کہہ رہے ہیں میں حسین کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہیں روئے۔ بس 2 جملے سے اور کہہ رہا ہوں عزیزو، یہ تیسرا لاشا تھا جس پر حسین مولا بہت روئے، اور چوتھے لاشے کا نام بتا دوں، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا وہ لاشا، وہ علی اصغر کا لاشا، وہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی 3-4 سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا، عشاء پڑھ رہا تھا میں کراچی میں، تو میرے پاس آ کے کہتا ہے 6 محرم تھی، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں، اور میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ باجی مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو دادی کی آواز آئی، ناراض ہو کر کہنے لگی، ناراض ہو کے دادی کہنے لگی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ دادی مجھ سے کہنے لگی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے، تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال ہے، خدا حلال ہے، ربیع الاول ہو یا محرم ہو؟ تو کہنے لگی ہاں تم آج جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے جو بچے ہیں وہ بڑوں کی باتیں نہیں مانتے، تو جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو کہ میں مچھلی کھا لوں۔ وہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا آپ کہیں گے تو میں کھا لوں گا۔ وہ جب بول رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو، اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ بند کرتا، میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب اس بچے کے گلے پر تیر لگ گیا نا تو امام نے بچے کے لاشے پر آبا کا دامن ڈال دیا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے آپ سے ایک جملہ اور کہوں، جب جناب علی اصغر کا تذکرہ کیا کرے نا تو جناب علی اصغر کی ماں بی بی رباب کو سلام ضرور کرے۔ بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا، بڑا جگر تھا اس بی بی کا، 2 کمائیاں تھیں اس بی بی کے پاس، دونوں امام حسین کے حوالے کر دی، ایک علی اصغر ایک سکینہ، ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی اور ایک کو امام حسین کی گود میں دے دیا۔ مجلس میں ہندو بھائی بھی آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے ہاں کچھ رسم و رواج ہیں۔ میرا ایک ہندوستانی دوست مجھ سے کہہ رہا تھا، میرے ساتھ قم میں پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بات آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے،
اور بنارس کے شہر میں جو کربلا، ہم نے ہر شہر میں کربلا بنائی ہوئی ہے نا، وہ کربلا میں جا کے تعزیہ رکھ دیا جاتا ہے، ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا عاشور کے دن، تو میں نے چند 4-6 دوستوں کو ساتھ لیا اور ہم اس رستے پہ چلے گئے جہاں جلوس کو جانا تھا کہ انتظام دیکھیں، صفائی ستھرائی دیکھیں، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ کہنے لگے ہم جو آگے گئے جلوس بہت پیچھے تھا، تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں، ہندو عورتیں ایک چوک پر کھڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگے جب ہم قریب گئے تو ایک اور بات عجیب سی لگی، اور وہ یہ کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ شیر خوار بچوں کی مائیں اپنے اپنے بچوں کو گودیوں میں اٹھا کر وہ اس چوک پر آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کہنے لگے ہم برابر سے گزرنے لگے تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو وہ مولانا کہنے لگے، میں نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ میں نے اس سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ تمہیں بابا حسین کا جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ تو کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا۔ ہم اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفن نہ کیا جائے۔ سلام ہو جناب رباب پر۔ اپنے بچے کے گلے پہ لگا ہوا تیر دیکھا تو بس ایک جملہ کہا، مجلس میں اپنے حصے کی مکمل کر رہا ہوں، جب دیکھا نا علی اصغر کے گلے میں تیر لگا ہوا ہے تو جناب رباب نے ننھے ننھے لبوں کا پیار کیا، بچے کے لبوں سے بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ دیا، اور امام حسین کو دیکھ کر فرمایا، اے میرے مولا، اے میرے سردار، اے میرے مولا، یہ لوگ تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتے۔ اور پھر علی اصغر کو دیکھ کر کہا، اب مثلوں کا ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ فرمایا اے میرے والی اس بچے کو قبر کے حوالے کر دے، یہ گھوڑوں کی ٹاپیں برداشت نہیں کر پائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ سب کی حفاظت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، منظور صاحب کی توانائیوں، صحت و سلامتی کے لیے، خاص حاجات کے لیے، کچھ میری بھی خاص حاجات ہیں، ان کی برابری کے لیے، آپ سب کی حاجات کی برابری کے لیے بلند صلوات۔